ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ قوموں کی ترقی ووٹ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ جن ممالک میں چلے جائیں، ترقی یافتہ ممالک کو کمپیئر کریں ترقی پذیر ممالک سے، امریکہ، یو کے، یورپ، اور ان کو کمپیئر کریں پاکستان جیسی کنٹری سے، بنگلہ دیش، انڈیا، یا پھر لیٹن امریکہ چلے جائیں، یا پھر آپ ترقی پذیر میں جاپان میں دیکھ لیں، تو آپ کو ایک ہی چیز مشترک نظر آئے گی کہ ترقی کا راز ان قوموں میں کس طرح سے ہے، یا ترقی پذیر میں یہ قومیں کیوں نہیں ترقی کر پائیں۔ تو اس کا راز آپ کو سٹریٹس میں ملے گا، لوگوں سے بات چیت کر کے ملے گا، ان کی لین دین سے پتہ چلے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ قوموں کے اوپر جو لیڈرز آ جاتے ہیں وہ قوموں کو ترقی کی لائن پر لے چلتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح کہ خدا تعالیٰ باری نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ قوموں کی حالت تب تک تبدیل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود اپنی حالت تبدیل نہ کریں۔ تو ترقی کا جو راز آپ کو ملے گا وہ اخلاقیات میں ملے گا۔ اخلاق جن قوموں کے بہتر ہیں، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، وہی بات کرنا جس کی جو سچ ہے، اسی بات پر قومیں ترقی کرتی ہیں۔ جتنی قومیں آپ دیکھ لیں جو ترقی پذیر ہیں، ان میں آپ کو جھوٹ ملے گا، دھوکہ ملے گا، اور یہ قومیں یہی سمجھتی ہیں، ان میں جو لوگ بستے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیں۔ ان کی عادت میں ہوتا ہے، چاہے جھوٹ کی ضرورت بھی نہ ہو، انہوں نے عادت کے تحت بھی جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں دیکھ لیں، یعنی آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، وہاں پر جا کے آپ کو، چاہے سبزی والا ہو، چاہے وہ کوئی بزنس مین ہو، یہاں پر اکثر جھوٹ ہی بولا جاتا ہے۔ چاہے وہ کوئی نوکر ہو آپ کے گھر میں کام کر رہا ہو، اس کی چھٹیاں چاہیے ہوں، وہ جھوٹ بول کر جائے گا۔ چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہو، وہاں پر کوئی انسان جاب کر رہا ہے، اسے کوئی چھٹیاں چاہیے، وہ بھی جھوٹ بولے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خاص طبقہ جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ اس قوم میں اوپر سے نیچے سارے لوگ ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی دھوکہ واپس آ کر ان کو خود بھی ملتا ہے۔ پہلے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دے کر وہ کوئی شارٹ ٹرم فائدہ ان کو حاصل ہو جائے گا، لیکن لانگ ٹرم پوری قوم نقصان میں جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس بات کا اگر اندازہ ہو جائے کہ ووٹ دینے سے قومیں ترقی نہیں کرتی، یا ان کی یعنی وہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو جاتی، بلکہ قوموں کو خود چینج ہونا پڑتا ہے، پھر اپنی غلطی تسلیم کریں۔ سب سے پہلے تو پہلا سٹیپ ہی یہی ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کریں۔ یہاں پر تو خیر ایسا رواج ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جی غلطی اگر اگلے کی ہے یا اپنی غلطی ہے تو اس کو ڈالو اگلے پر، اپنی غلطی کبھی تسلیم نہ کرو۔ لیکن اگر آپ ترقی یافتہ قوموں کو دیکھیں گے، جاپان جائیں یا آپ یو کے، یو ایس اے میں جائیں، تو آپ کو اس سے کئی بہتر ماحول ملے گا، یعنی وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ ایون آپ ٹریفک دیکھ لیں، ٹریفک آپ دونوں ترقی یافتہ قوموں کی دیکھیں، ترقی پذیر قوموں کی دیکھیں، تو ایک ربط نظر آئے گا ٹریفک میں۔ آپ دبئی چلے جائیں، آپ امریکہ، یو کے، یورپ میں جائیں، ایون سعودیہ میں بھی بہت بری حالت ہے۔ سعودیہ سے دبئی اگر آپ ٹریول کریں تو زمین آسمان کا ٹریفک میں فرق ملے گا، ٹریفک سینس میں، ٹریفک یعنی گاڑی چلاتے ہوئے کس کو عزت دینی ہے، کس کو رونتے ہوئے نکل جانا ہے۔ تو یہی چیزیں دیکھ کر، سٹریٹس میں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قومیں کس طرح سے، کون سی قومیں ترقی کرتی ہیں اور کون سی قومیں زوال پذیر ہیں۔ تو اخلاقیات میں ہی یہ ساری چیزیں کور ہوتی ہیں۔ ایون ٹریفک کہ آپ نے کس کو راستہ دینا ہے، یہ بھی آپ کی اخلاقیات میں آتا ہے۔
ان قوموں کی اخلاقیات بہتر ہیں جہاں پر ترقی زیادہ ہوئی ہے. جاپان میں دیکھ لیں آپ کہ ان کی اخلاقیات میرے خیال میں پوری دنیا میں سب سے اوپر ہیں. جھک کر ملتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے. لیکن یہاں پر ہمارے اپنے ممالک میں دیکھیں تو اس طرح کی گری ہوئی اخلاقیات یہاں پر موجود ہیں. تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لیڈرز آتے ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ قومیں ترقی کرتی کیسے ہیں، یا ترقی یافتہ قومیں آخر ترقی کر کیسے گئیں اور ہم کیوں نہیں کر پائے. ان کا اپنا جو اخلاق ہے وہ اتنا گرا ہوا ہوتا ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے ایک گھر کے لیول پر یا ایک پوری قوم کے لیول پر. اخلاقیات کو کیسے بلند کرنا ہے کیونکہ ان کی اپنی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی. یہ جو نظام ہے ڈیموکریسی یا جمہوریت، بس دو تین پارٹیز ہوتی ہیں جو آپس میں لڑتی رہتی ہیں. منشور کیا ہوتا ہے انہیں خود معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ لڑنا ہی ان کی جسارت میں رکھ دیا گیا ہے. ان کی مٹی میں اس ڈیموکریسی کی جو کہہ لیں کہ روٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسری پارٹی سے آپ نے لڑنا ہے اور سیٹ پر قابو پا جانا ہے. جب آپ سیٹ پر پہنچ بھی جائیں گے تو دوسری پارٹی آپ کی ٹانگیں کھینچے گی. تو یہی کتے بلی کا کھیل آئی ایم سوری ٹو سے چلتا رہے گا، اور قوم جو ہے وہ اسی طرح پستی رہے گی، قوم کی حالت نہیں بدلے گی.